اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں آپ کے سامنے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر ہم نے قرآن مجید کے نزول کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، جس میں ہم نے حصول ہدایت کی طرف آپ کی نشاندہی کی تھی کہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے نزول کا مقصد جو ہے وہ حصول ہدایت ہے، اور اسی کے ریفرنس کو کہ یہ آیا یہ حصول ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو ہم نے قرآن مجید کے ریفرنس کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور ساتھ ہی ہم نے نہ صرف قرآن مجید بلکہ اس سے قبل جو نازل کی جانے والی کتاب ہیں، الہامی کتب ہیں، اس کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ جو ہے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے تھے، جس کے ذریعے ہم نے اس بات کو سمجھا تھا اور یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اس سے پچھلی بھی جتنی کتابیں تھیں وہ بھی اس کا بنیادی مقصد بھی حصول ہدایت ہی ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ مبارک ہستیاں ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے چاہے وہ امت مسلمہ ہو یا اس سے قبل کی امت ہو، انہوں نے ہدایت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے سے حاصل کی تھی۔ اور گفتگو کا جو اختتام تھا وہ اس بات پہ کیا تھا کہ ہم نے کہ اگر حصول ہدایت جو ہے اس کا بنیادی ذریعہ تو قرآن مجید ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب اس کا دوسرا لائے عمل کیا ہے، اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کا عملی طریقہ بھی کیا بیان کیا گیا ہے، تو جی ہاں بالکل آج ہم اسی جو ہے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اب عملی طور پر اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کن باتوں کو فالو کرنا ہوگا، آئیے ہم قرآن مجید ہی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 54 کے اندر، اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان رکھ دیا گیا۔ اب رسول کی اطاعت تمہیں کیسے اختیار کرنی ہے؟ اس اطاعت کی عملی صورت یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کو، ہر حدیث کو، ہر فرمان کو اپنا لو۔ تم اپنی گفتار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار پر استوار کرو۔ تم اپنے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے روشنی دو۔ تم اپنے فعل کو فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی دو۔ تم اپنے خلق کو خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرو۔ تم اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اطاعت کے باب میں فنا کر دو تاکہ تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ گویا قرآن اس مقام پر واضح کر رہا ہے کہ تمہیں ہدایت اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ تم خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈھال نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پیکر مجسم نہ بن جاؤ، اور اطاعت رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لو، اور اپنی حیات کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا نہ کر دو۔ گویا ہدایت عطا کیے جانے کی ضمانت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پہ اس ساری گفتگو کے اندر ایک بات ہمیں واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اور جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ اگر گویا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اب آتے ہیں کہ جب ہم اطاعت رسول کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ لازم و ملزوم کرتا ہے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپائے ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ہادی بنا دیا۔ اس لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 52 کے اندر، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت
عطا فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرنے والا کرایا ہے، اور آپ کی ذات سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، اور انسان کو وہ ہدایت مل گئی جو اس کی زندگی کا حاصل ہے، جو اس کی زندگی کا مقصود ہے۔ اب ہم یہاں تک تو ہم نے جو گفتگو کی جس میں ہم نے ہدایت حاصل کرنے کے عملی طریقے میں پہلی صورت کو جانا، اب ہم چلتے مزید اس سے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس کی پہلی صورت جو تھی وہ اطاعت رسول ہے، جس کا بھی ہم نے تفصیل سے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا۔ دوسری صورت کا بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب اس آیت کریمہ میں ہدایت عطا کیے جانے کا جو انحصار ہے وہ کس کو کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر رکھ دیا گیا۔ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا۔ جو خود کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنائے گا وہ ہدایتی یافتہ ہوگا۔ جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا کر دے گا وہی ہدایت کا حقدار ہوگا۔ اتباع رسول کے نقوش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو فنا کر دے گا تو وہی اتباع ہے، اور اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اب اتباع میں دل کا غلبہ ہوتا ہے، ان دونوں لفظوں کو میں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ اتباع رسول کیا ہے اور اطاعت رسول کیا ہے؟ اتباع میں دل کو غلبہ ہوتا ہے، جبکہ اطاعت میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ قول، فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطاعت قول و فعل کی وجہ سے کی جاتی ہے، جبکہ اتباع جو ہے قول و فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ بھی نہیں جانتی ہے۔ یعنی اطاعت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ اتباع میں عشق رسول کا غلبہ ہوتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی اداؤں کو اختیار کرنے کا نام ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اطاعت میں اپنی شخصیت کا احساس رہتا ہے، جبکہ اتباع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اطاعت میں اپنے وجود کا خیال رہتا ہے، اتباع میں اپنا جو وجود ہے وہ بھی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈھل جاؤ تاکہ تم ہدایتی یافتہ ہو جاؤ۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی انسان کو لعلکم تہتدون کا اعزاز بھی دیتی ہے۔ یحببکم اللہ کا مقام رفیع اور اس دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اور سب سے بڑا جو انعام ہے اور سب سے بڑا اکرام اور شان بندگی کا سب سے بڑا مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی عطا کرتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 31 آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی فرمایا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، یہی وہ اتباع ہے جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنا سکتی ہے، رب کا بھی محبوب بنا سکتی ہے۔ اور اگر تم رب کی محبوبیت چاہتے ہو اور اس کی محبت چاہتے ہو، اس کی بندگی کی معرفت چاہتے ہو اور اس کا ہونا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ خود کو اتباع مصطفیٰ میں ڈھال لو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر لو۔ تمہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا اور ہدایت بھی مل جائے گی اور خدا کے محبوب بھی ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ آج کی ویڈیو کے اندر
ہدایت کے 2 عملی طریقے کے بارے میں جانا، نہ صرف جانا بلکہ اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کے ریفرنسز کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی ہم نے تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر جان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر مزید ہم قرآن مجید کے مقاصد پہ گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔